بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھی چیز جس سے ایک شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے وہ ہے اعتقاد ان ہدی غیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکمل من ہدیہ وافضل وان حکم غیرہ احسن من حکمہ واعدل۔ یہ بہت اہم ہے اس وجہ سے کہ قدیم زمانے سے لے کر آج تک ایک بہت بڑا طبقہ جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے اس راستے سے اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو کافر کہتا ہے اور ان کا خون حلال سمجھتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ یقیناً یہ عقیدہ رکھنا کفری عقیدہ ہے۔ کیا عقیدہ ہے وہ؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرنا، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے افضل ہے۔ کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑے اور دوسرا طریقہ اختیار کرے اور یہ عقیدہ رکھے کہ یہ طریقہ میرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے افضل ہے، تو یہ عقیدہ اسے دائرہ اسلام سے کیا کرے گا؟ خارج کر دے گا۔ او ان حکم غیرہ احسن من حکمہ واعدل، یا اللہ رب العالمین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے جو قانون نازل ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں شریعت دی ہے، کوئی دوسرا قانون، کوئی دوسرا حکم، کوئی دوسری شریعت اس سے افضل ہے، بہتر ہے، اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے تو کیا ہوگا؟ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین کے نازل کردہ قانون سے بہتر کسی دوسرے قانون کو سمجھے تو دائرہ اسلام سے وہ شخص خارج ہو جائے گا۔ یقیناً یہ عقیدہ رکھنا انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جو اللہ رب العالمین کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے، اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو یہ لوگ کیا ہوں گے؟ کافر ہو جائیں گے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ یہ وہ آیت ہے جس پر خوارج کے منہج کی بنیاد قائم ہے۔ امام لالکائی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ خوارج کے مذہب کی بنیاد اسی آیت پر قائم ہے۔ اپنے فہم کے مطابق سمجھتے ہیں کہ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ ہر وہ بندہ جس کے یہاں اللہ رب العالمین کے قانون کی خلاف ورزی پائی جاتی ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ شخص کافر اور اس کا خون حلال ہے۔ حالانکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انہ لیس الکفر الذی تذهبون الیہ، اس آیت سے وہ کفر مراد نہیں ہے جو تم مراد لے رہے ہو۔ انہ کفر دون کفر، اس سے کفر دون کفر مراد ہے۔ علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے التمہید کے اندر اجماع نقل کیا ہے علماء کا کہ یہ آیت اپنے ظاہری معنی پر نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کے قانون کے مطابق فیصلہ کرنا یقیناً ضروری ہے۔ اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو علی الاطلاق وہ کافر ہو جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے 5 درجات ہیں۔ علماء اکرام نے، سلف صالحین نے کتاب و سنت کے نصوص کا استقراء کرنے کے بعد بیان کیا ہے کہ اسلام کے قانون کو چھوڑ کر، اللہ رب العالمین کے نازل کردہ قانون کو چھوڑ کر اگر کوئی بندہ کسی دوسرے قانون کا اتباع کرتا ہے، دوسرے قانون کی اتباع کرتا ہے، دوسرے قانون کو نافذ کرتا ہے، تو وہ فوراً دائرہ اسلام سے خارج ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر تفصیل ہے۔ تفصیل کیا ہے؟ اگر وہ شخص بشری قانون کو اللہ رب العالمین کے قانون سے افضل سمجھتا ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ایک طرف اللہ رب العالمین کا قانون ہے اور ایک طرف انسانوں کا اپنا تیار کردہ قانون ہے۔ مثال کے طور پر
اگر شادی شدہ زانی ہے تو اللہ رب العالمین کا قانون کیا ہے؟ رجم کرنا. اب کسی نے اپنے ملک میں یہ نافذ کیا کہ ایسے مجرموں کو ہم عمر قید کی سزا دیں گے. یہ سزا اللہ رب العالمین کے قانون کے مخالف ہے. یہ اللہ رب العالمین کا قانون نہیں ہے. اس مسئلے میں اگر کوئی عقیدہ رکھے کہ یہ قانون اللہ رب العالمین کے نازل کردہ قانون سے افضل ہے تو اس بنا پر کیا ہو جائے گا؟ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. دوسرے نمبر پر اللہ رب العالمین کے نازل کردہ قانون سے اس قانون کو افضل نہ سمجھے، افضل نہ سمجھے لیکن برابر سمجھے، اور کہے کہ چاہے ایک قانون نافذ کریں یا یہ قانون نافذ کریں، چاہے آپ رجم کرنے کا قانون نافذ کریں یا عمر قید کا جو ہم نے اپنا بنایا ہے، دونوں سے انصاف ہو جاتا ہے اور دونوں برابر ہیں. یہ عقیدہ رکھنا بھی ایک انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے گا. افضل سمجھے تب بھی دائرہ اسلام سے خارج، برابر سمجھے تب بھی دائرہ اسلام سے خارج. تیسرے نمبر پر اگر کوئی یہ کہے کہ یہ بشری قانون جو ہم نے تیار کیا ہے یہ اللہ رب العالمین کے قانون سے نہ افضل ہے نہ برابر ہے، اس کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تو اللہ کا قانون ہے، یہ تو ہمارا اپنا تیار کردہ قانون ہے، دونوں میں کوئی موازنہ نہیں، لیکن اس کے مطابق بھی فیصلہ کرنا جائز ہے، حرام نہیں ہے، جائز ہے. سمجھا آپ نے؟ اللہ رب العالمین کے قانون سے افضل سمجھتا ہے نہ برابر سمجھتا ہے، لیکن اس قانون کے مطابق بھی فیصلہ کرنا جائز سمجھ رہا ہے کہ کوئی حرج نہیں، یہ بھی جائز ہے. یہ عقیدہ رکھنا بھی اسے دائرہ اسلام سے خارج کر دے گا. تو 3 درجات ہو گئے. یہ تینوں صورتیں ایک انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر سکتی ہیں. افضل سمجھے انسانی قانون کو، بشری قانون کو، یا برابر سمجھے، یا افضل و برابر تو نہ سمجھے لیکن اس قانون کے مطابق بھی فیصلہ کرنا جائز سمجھے، تو اس صورت میں بھی کیا ہو جائے گا؟ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. چوتھی صورت ہے کہ اللہ رب العالمین کے قانون کو انسانی قانون سے افضل بھی سمجھ رہا ہے، دونوں کے درمیان کوئی موازنہ نہیں ہے، اور انسانی قانون کے مطابق فیصلہ کرنا حرام سمجھتا ہے. کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے قانون کے مطابق فیصلہ کرنا واجب ہے، ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن ہے ہی نہیں. ہمارا نظریہ اور عقیدہ یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کے قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہی واحد حل ہے، آپشن ہے. اور یہ جو ہم نے اپنی طرف سے قانون تیار کیا ہے اس کے مطابق فیصلہ کرنا حلال نہیں سمجھتے، ہم جائز نہیں سمجھتے، لیکن اس کے باوجود شیطانی چکر میں پڑ کر وہ اسی قانون کے مطابق فیصلہ کرے. تفصیل واضح ہے نا؟ اسے وہ جائز نہیں سمجھ رہا ہے، عقیدہ اس کا یہی ہے کہ اس قانون کے مطابق فیصلہ کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، لیکن عمل اس کا کیا ہو؟ اسی قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہو. تو اس وجہ سے وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا. گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے وہ، لیکن دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہے. پانچویں صورت ہے کہ انسانوں کا تیار کردہ یہ قانون اللہ رب العالمین کے قانون کے مخالف ہی نہ، بلکہ مصالح عامہ کے تعلق سے یہ قانون انہوں نے تیار کیا ہو، ایک عام شہری کی بنیادی ضرورت کا خیال رکھتے ہوئے انہوں نے یہ قانون تیار کیا ہو. مثلا اس روڈ میں آپ 80 کی اسپیڈ سے زیادہ گاڑی نہیں چلا سکتے، یقیناً یہ انسانوں کا تیار کردہ قانون ہے، لیکن یہ قانون کیا کتاب و سنت کے قانون کے خلاف ہے؟ خلاف نہیں ہے، اور اس میں لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کی مصلحت جڑی ہوئی ہے. تو یہ پانچویں صورت ہے کہ اللہ رب العالمین کے قانون کے خلاف بھی نہ ہو اور لوگوں کی مصلحت اس سے جڑی ہوئی ہو، انسانیت کی مصلحت جڑی ہوئی ہو. تو اس طرح کے قانون کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ بسا اوقات یہ مطلوب ہے. تو یہ کل 5 صورتیں ہیں. 3 صورتوں میں انسان کیا ہوگا؟
دائرہ اسلام سے خارج. چوتھی صورت میں گناہ کبیرہ کا فقط مرتکب ہوگا, دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا. اور پانچویں صورت میں حقیقت میں یہ کتاب و سنت کی مخالفت ہی نہیں, اس وجہ سے گنہگار بھی نہیں ہوگا, اس وجہ سے وہ گنہگار بھی نہیں ہوگا. اب یہ تفصیل معلوم ہونے کے بعد ہمارے معاشرے کے اندر آئیں. بہت سارے لوگ جو حکمرانوں پر کلام کرتے ہیں, ان کے خلاف پبلک کو ابھارتے ہیں. آپ ان کے ساتھ بات چیت کریں اور پوچھیں کہ آخر کس وجہ سے آپ ان کو کافر سمجھتے ہیں اور ان کے خلاف خروج اور بغاوت کو جائز سمجھتے ہیں. وہ آپ کو کہیں گے کہ اللہ رب العالمین کے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے. آپ پوچھیں کہ مثال جیسے کہاں انہوں نے اللہ رب العالمین کے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کیا. وہ جو مثالیں دیں گے پائیں گے کہ چوتھی صورت یا پانچویں صورت کے ساتھ اس کا تعلق اکثر و بیشتر لوگوں کا آپ پائیں گے کہ پانچویں صورت کے ساتھ دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ فلاں قانون ہے, لیبر قانون ہے, فلاں اسکول و کالج کے اندر یہ قانون ہے, یہ قانون ہے, یہ قانون ہے. ان تمام قوانین کا تعلق کس سے ہے؟ مصالح عامہ سے. عام لوگوں کی ضرورت کی وجہ سے ان قوانین کو نافذ کیا گیا ہے. کتاب و سنت کی کوئی مخالفت نہیں ہے یہاں پر. یا پھر وہ اگر کوئی کتاب و سنت کی مخالفت والا قانون بھی دکھا دے تو ایسی صورت میں جو 4 صورتیں شروع کی ذکر کی گئی ان تمام صورتوں کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے ہے. ایک حاکم نے اپنے ملک میں کوئی ایسا قانون نافذ کیا جو کتاب و سنت کے خلاف ہے. اب اس قانون کو نافذ کرتے ہوئے ان کا نظریہ, ان کا موقف, ان کا عقیدہ, ان کا منہج کیا ہے, یہ کون جانتا ہے؟ وہی شخص جانتا ہے. اسے وہ اللہ رب العالمین کے قانون سے افضل سمجھتا ہے یا برابر سمجھتا ہے یا جائز سمجھتا ہے یا حرام سمجھتا ہے. اس کا تعلق کس سے ہے؟ اس کے دل سے. آپ نے کیا اس کے دل کو چیر کر دیکھا ہے کہ کس نظریے کے تحت انہوں نے اس قانون کو نافذ کیا ہے؟ اب اس کے باوجود کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دائرہ اسلام سے خارج ہے؟ ہو سکتا ہے کہ چوتھی صورت اس کے ہاں ہو, اسے ناجائز سمجھ رہا ہو, لیکن اس کے باوجود شیطانی چکر میں پڑ کر بشری تقاضے کے تحت ایک گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے. ہم زیادہ سے زیادہ اسے کیا کہہ سکتے ہیں؟ گناہ کبیرہ کا مرتکب. اور گناہ کبیرہ کا مرتکب دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا. آخری چیز کہ اگر حقیقت میں اس کا یہ عمل دائرہ اسلام سے خارج کرنے والا بھی ہو تو شروع میں ہم نے کیا ذکر کیا کہ کسی معین شخص پر کفر کا حکم لگانے کے لیے شروط و ضوابط ہے. کیا آپ نے ان تمام اسٹیپس کو فالو کیا؟ اس کے بعد آپ نے یہ قدم اٹھایا ہے. اس لیے یہ عقیدہ رکھنا حقیقت میں خوارج کے منہج کی اتباع ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کل اخوانیت کے یہاں یہی منہج اور عقیدہ پایا جاتا ہے, اور اسی منہج کی اتباع کرتے ہوئے کتنے مسلم ممالک کو انہوں نے تباہ و برباد کر ڈالا. مسلم حکمرانوں کے خلاف لوگوں کو خروج و بغاوت کی دعوت دی اور بعد میں خود انہوں نے اقرار کیا کہ یہ ہمارا قدم غلط تھا. جیسے کہ گزشتہ کل ہی ڈاکٹر یوسف قرداوی کی ایک ویڈیو دیکھا, وہ خود قبول کر رہے ہیں کہ سعودی علماء نے جو پہلے ان چیزوں کے بارے میں منع کیا تھا اور ہم نے ان لوگوں پر بھروسہ کر کے یہ حکم دیا تھا, آج ہم نادم ہیں, پشیماں ہیں کہ ہم نے یہ کہا تھا, اور یہ علماء ہم سے زیادہ ان مسائل کو سمجھنے والے تھے. تو حقیقت میں یہ طریقہ اہل سنت والجماعت کے طریقے کے خلاف ہے, یہ خوارج کے منہج کی اتباع ہے. اللہ رب العالمین اس طرح کے افکار سے ہمیں محفوظ رکھے اور ان مسائل کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین تقبل رب العالمین. ہم تھوڑا سا وقفہ لیں گے انشاءاللہ, 5 منٹ کے بعد پھر